मेरे अब्बू ने मेरी खाला को खेतों में झुकाया हुआ था और उस पे खूब मेहनत कर रहे थे। मैंने जब अपनी खाला को ऐसी हालत में देखा तो मेरा भी दिल उस पे खराब होने लगा। मैं अब उसी मौके की तलाश में था कि मैं भी अपनी खाला से अपनी प्यास बुझाऊं। मेरा नाम इमरान है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरी रहाश बहावलपुर की है। मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से था जो कि जमींदार थे। हम लोग काफी जमीनें थी हमारी, इसलिए हम लोग गांव रहते थे। अब्बा जमीन में जाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। इस वजह से हमारा घर चल रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी खूबसूरत तबीयत का हामिल हूं। मेरी जिस्मानत दुबली पतली थी, लेकिन मैं काफी जवान दिखता हूं। सारा गांव मुझे देखकर रश्क करता था क्योंकि गांव के जमींदार का बेटा था। अब्बा की शादी अम्मा से तो हो गई थी, पर इस शादी में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अब्बा जिससे प्यार करते थे वो अम्मा की बहन थी, यानी कि वो थी जो अब मेरी खाला है। उनके प्यार की कहानी इस जमाने में सारे इलाके में फैल गई थी, पर नाना ने भी अपना फैसला सुना दिया था कि अगर उनकी बेटी की शादी अब्बा से हो गई तो वो मेरी अम्मा की होगी। इस फैसले पर अब्बा के अलावा सभी राजी थे। अब्बा ने ना कर दी थी, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ ही उनकी शादी अम्मा से हो गई। अम्मा अपने खानदान की बड़ी बेटी थी। वो काफी समझदार थी, लेकिन खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरी खाला ने सबको ही पीछे छोड़ दिया था। वो पूरे गांव के लोगों को अपनी खूबसूरती की वजह से इम्प्रेस करती थी। उनका रंग काफी गोरा था और उनका हुस्न लाजवाब था। वो बहुत ही पुरकशिश थी। जब ये सब लोग उनकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे। उन्होंने अपना फिगर काफी अच्छी तरह बरकरार रखा था। अब्बा भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को वो खुश ना रख सके क्योंकि दिल में कोई और जो था। अम्मा भी ये बात जानती थी। उससे अपना नसीब समझकर वो कबूल कर बैठी थी कि अम्मा की जिंदगी में कभी भी वो सुकून उन्हें नहीं दे सकेंगे। मैंने जब होश संभाला तो मुझे भी ये हुस्न अपनी जानिब खींचने लगा था। अम्मा का जोर था कि मैं भी खेती बाड़ी करूं, लेकिन मेरा जोर इस पर था कि मैं शहर चला जाऊं और उधर जाकर खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। उसका भी अपना मजा था। मेरी बात मान ली गई थी क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता था, साथ साथ मजे भी करता था। दोस्तों की मेहरबानी थी जिन्होंने मेरा तारुफ कुछ ऐसी चीजों से करवाया था। मेरा उठना बैठना भी लड़कियों के साथ होने लगा था। अब कॉलेज में कम ही जाता था। लड़की जितनी भी हसीन होती थी, लेकिन वो मेरी खाला के सामने आकर रह जाती थी क्योंकि खाला की खूबसूरती का कोई जवाब ना था। मैं भी उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें तस्वर करने लगा था। जानता था कि मेरी खाला हैं, पर अब्बा भी अभी तक उनकी खूबसूरती के गुलाम थे। मैं कैसे पीछे रह सकता था? यह सब मैं सोचता था तो मुझे अम्मा पर काफी तरस आता था कि इस मामले में उनका क्या कसूर था। उन्हें तो मुफ्त की सजा मिल रही है। मुझे खाला पर भी कभी काफी गुस्सा आता था। मेरे गांव में जितने भी दोस्त थे सभी जानते थे कि अब्बा खाला को अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा की दहशत इतनी थी कि किसी की भी हिम्मत ना होती जो उनके सामने ये बात बोल सके। एक दफा मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब एक दोस्त ने बात छेड़ दी कि मेरी खाला तो काफी चालाक निकली है। उसकी इस बात का मतलब मैं ना जान पाया जब वो कहने लगा कि खाला रोज ही खेत में अब्बा से मिलने जाती है। मैं ये बात सुनकर काफी हैरान हुआ था। उसकी इस बात पे मैं कितनी हकीकत थी। मैंने दोस्त को बोल दिया कि वो झूठ बोल रहा था। उस पर वो कहने लगा कि सिर्फ वो नहीं मिलने जाते, बल्कि वो तो बाकायदा एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि अब्बा को अम्मा के साथ करना चाहिए था। इसलिए इसकी ये बात सुनकर मेरा तो मीटर ही घूम गया था कि इसकी ये मजाल जो अब्बा के बारे में ऐसी बात करे। पर दोस्त ने मुझे कसम देना शुरू कर दी थी कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं खुद ही ये सब देख लूं और किसी दिन खेत में चला जाऊं। मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे, लेकिन मेरे अंदर ये डर बैठ गया था अगर ऐसा हुआ भी था तो मेरा सारा इंतजाम खाला को दिया जाता कि वो अपनी अदाओं से अब्बा को अपनी तरफ बुलाती है। मैं इस बात को भुलाना चाहता था, पर उस दिन मेरा ये वहम सच साबित हुआ जब मेरा गुजर खेत से हुआ। मैं आम तौर पर खेत में बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन वैसे ही इरादा किया था और खेत पर चला गया। अचानक ही झाड़ियों के बीच से मुझे किसी खातून के चीख की आवाज सुनाई थी। वो आवाजें तो काफी अजीब सी। मुझे धचका लगा था। मैं उस आवाज को ट्रेस करते हुए वहां तक जाने लगा था। अचानक ही हल्की सी झाड़ी हटाकर
وہ نظارہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں پر اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا تھے، اور جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ ہی تھی جو اس حالت میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ نظارہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ خالہ کو گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی، کافی کمال کا تھا۔ جب بھی ابا کا دل ان پر آیا تھا، ابا بہت محنت سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میرا دل خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مچلنے لگا تھا۔ شاید یہی ایک واحد وجہ تھی جو خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو ان کی یہ والی آزادی ختم ہو جانی۔ مجھے خالہ کا چہرہ تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر سامنے کا وہ نظارہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں ابا کی جگہ خالہ کے ساتھ ہوتا، یہ سب سوچ کر میری طلب بڑھنے لگی تھی۔ ابا نے خالہ کے ساتھ جی بھر کر کام کیا تھا۔ خالہ تھک گئی تو ابا الگ ہو گئے تھے۔ خالہ نے کپڑے اٹھائے اور اپنا حلیہ بہتر کرنے لگی تھی۔ ابا فوراً ہی واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد جب خالہ سیٹ ہو گئی تو وہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے کام تھا، جب ہی میں واپس سو گیا، لیکن میرا پکا ارادہ ہو گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اسی کھیت میں اپنی طلب پوری کروں گا۔ میں بھی وہ مزہ لینا چاہتا تھا جو ابا اب تک لیتے آئے تھے۔ میں نے بہت زور دیا کہ کیا طریقہ اپنا۔ مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل ہی اس چیز کو انجام دوں گا۔ کل کا سوچ کر رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کافی خوش تھا کہ وہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے گی جن کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ دوڑ رہے تھے۔ اگلے دن میں اسی وقت کھیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے دور جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ میں جان گیا تھا کہ آج ان کا ٹھکانہ یہ جگہ ہے۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچا اور انہیں دیکھ کر پھر سے حیران ہو گیا تھا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے تھے، پر میں نے یہ سب دیکھ کر صبر سے کام لیا تھا اور 10 منٹ انتظار کر۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ابا واپس جانے لگے تھے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک سے خالہ کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر خالہ کو جھٹکا لگا تھا اور اپنی اس حالت کو چھپانے لگی تھی، پر میں نے ان کی یہ کوشش ناکام بتا دی تھی اور ان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے حسن کو دیکھنے لگا تھا۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ یہ حرکت کافی گندی ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ خالہ یہ کہہ رہی ہے جو کہ ابا کے ساتھ مل کر اپنی ہی بہن کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس بات پر خالہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے، کیسے وہ ابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ خالہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں بھی جان گیا تھا کہ تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ ان کی یہ حرکت اب میں پورے گاؤں والوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے ابا کے ساتھ مل کر اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر خالہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جانے لگی تھی جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس پر خالہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہے تو پھر وہ سب میرے ساتھ بھی کرے جو وہ ابا کے ساتھ کرتی ہے۔ خالہ میری بات پر حیران ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد ہی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے ارادے کا پکا تھا۔ ان کی اجازت دینے کی دیر تھی جب میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود کو ان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میں انہیں محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو واپس گھاس پر لیٹنے کا کہا اور کام شروع کرنے لگا تھا۔ خالہ کافی حیران ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھے چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن میں تو کافی بڑا نکلا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور انہیں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ خالہ بھی کافی انجوائے کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں واپس جانے کی تیاری کرنے لگا تھا، لیکن خالہ سے کہہ دیا تھا کہ اب یہ کام روز نہیں ہوگا۔ پر میں نے انہیں پھر سے دھمکی دی کہ جیسے ہی ابا وہ سب کچھ کر کے واپس جائیں گے تو خالہ کو میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس طرح میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ خالہ ابا کے ساتھ وہ سب کرتی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور یہی کہتی رہی کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ تم ابھی بچے ہو اور پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ان کی بات سن کر میں ان سے کہنے لگا کہ خالہ آپ نے میری اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری اماں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے۔ میرے ابا نے تو یہ سب کر لیا ہے، ان سے تو میں بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں ان زمینوں کا وارث جو بننے والا ہوں۔
لیکن میں آپ سے پورا بدلہ لے لوں گا۔ میں یہ کہہ کر واپس آ گیا تھا، لیکن اب میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں کیسے خالہ سے بدلہ لوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں ان دونوں پر نظر رکھتا تھا۔ میرے ابا ایک روز بہت بن سنور کر جا رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً وہ خالہ سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور آج ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا، لیکن اس کا کیمرہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دوست سے اس کا موبائل لے لیا اور کھیت پر چلا گیا۔ اب میں اپنے ابا اور خالہ کا وہ مقام تلاش کر رہا تھا جدھر وہ دونوں یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس بار وہ کھیت کی دوسری طرف وہ کام کر رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً میری خالہ نے یہ جگہ اسی لیے منتخب کی ہے تاکہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں، لیکن جلدی سے ہی میں اس جگہ پر چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے۔ میرے ابا کافی محنت سے وہ کام کر رہے تھے، جبکہ میری خالہ ان کو اور بھی ہمت دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا بدن سلک اٹھا تھا اور میں جان گیا تھا کہ کبھی بھی میری خالہ نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے اتنا مزہ نہیں دیتی تھی جتنا وہ ابا کو دے رہی تھی۔ آخر وہ سب کیوں نہ کرتی، وہ ابا کی محبت جو تھی۔ پر میں نے فوراً ہی موبائل نکالا اور وہ سارا منظر اس موبائل کے کیمرے میں قید کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے پاس اس کام کی ویڈیو بن گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ایک عجیب سی ویڈیو تھی جس سے کوئی بھی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں جلدی سے وہ ویڈیو اس موبائل میں محفوظ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ موبائل 2 دن کے لیے لیا تھا۔ اگلے روز میں اب انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی میرے ابا پھر سے کھیت میں گئے تو میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ میری خالہ نے وہ سارا کام کیا۔ آج تو میری خالہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ ریشمی لباس ان پر بہت ہی سوٹ کر رہا تھا، لیکن میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابا نے میری خالہ کو پیار کیا اور واپس چلے گئے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی تو بہت زیادہ بڑی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس کا اگلا پارٹ بھی میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار